الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواہ البخاری۔ یہ دونوں احادیث صحابی رسول سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور دونوں میں روزے کی بے مثال فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایسا مخصوص عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خصوصی اعزاز رکھا ہے۔ ریان کا مطلب ہے سیراب کرنے والا۔ دنیا میں روزہ دار پیاس برداشت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایسی سیرابی عطا فرمائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ وہ میرے لیے ہے، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس ارشاد سے روزے کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، صدقہ سب عظیم اعمال ہے، مگر روزہ ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ انسان چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صرف اللہ کے خوف سے خود کو روکے رکھتا ہے۔ اس لیے روزہ اخلاص کی اعلیٰ مثال ہے۔ روزہ ہمارے لیے صبر، تقوی اور نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار جھوٹ، غیبت، لڑائی، جھگڑے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا: لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ان دونوں احادیث سے ہمیں تین اہم سبق ملتے ہیں۔ اول، روزہ اللہ کے نزدیک نہایت محبوب عمل ہے۔ دوم، روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی مقام ہے۔ سوم، روزہ ہمیں ظاہری و باطنی پاکیزگی سکھاتا ہے۔ لہذا ان دونوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم روزے کو محض رسم نہ سمجھیں، بلکہ اس کی روح کو اپنائیں، اخلاص کے ساتھ رکھیں اور اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی روزہ دار بنائے اور قیامت کے دن باب الریان سے داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔